بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی معلوم کی ہم نے گردان پڑھی تھی اور آج ہم پڑھتے ہیں ماضی معلوم منفی۔ پہلے جو ہم نے ماضی معلوم پڑھی تھی وہ مثبت تھی، اس کے اندر مثبت مفہوم تھا، جیسے فعل کام کیا تھا اس ایک مرد نے۔ اور اب ہم پڑھیں گے فعل ماضی منفی۔ منفی کا مطلب یہ ہوگا کام نہیں کیا تھا اس ایک مرد نے، نفی کا مفہوم آ جائے گا، تو یہ فعل ماضی منفی ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی منفی کا طریقہ یہ ہے کہ اسی کے شروع میں ما کا اضافہ کر دیا جائے گا، حرف ما، تو باقی اگلی گردان اسی طریقے سے رہے گی۔ ما فعل نہیں کام کیا تھا اس ایک مرد نے، ما فعل نہیں کام کیا تھا ان دو مردوں نے، ما فعلوا نہیں کام کیا تھا ان سب مردوں نے۔ اس طریقے سے یہ ساری گردان بن جائے گی، اور یہ اس کالم کے اندر یہ گردان موجود ہے، نیچے اس کے ترجمے بھی موجود ہیں۔ گردان یوں بن جائے گی: ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ یہ ہے ماضی معلوم منفی، یا جیسے اوپر لکھا ہے باحث نفی فعل ماضی معروف۔ معروف اور معلوم کا ایک ہی معنی ہے۔ آج ہم گردان جو تیسرے نمبر پہ گردان ہے وہ ہے فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول کی اب ہم گردان سمجھتے ہیں۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا پہلے ہم قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ فعل ماضی مجہول کی گردان کیسے بنے گی۔ فعل ماضی مجہول جو ہے وہ فعل ماضی معلوم کے صیغوں سے بنے گی، جو یہ گردان ہے یا جو آپ نے سلائیڈ میں پہلے گردان دیکھی ہے۔ یہ فعل ماضی معلوم کے جو صیغے ہیں انہی سے فعل ماضی مجہول بنتی ہے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس کے پہلے حرف پر پیش دے دیں گے اور درمیان والے حرف کے نیچے زیر دے دیں گے، لفظ بنے گا فعیلا، اور آخر جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ صرف کیا چینجنگ کی؟ پہلے پہ پیش، سیکنڈ لاسٹ یا درمیان والے کے نیچے زیر، فعیلا لفظ بن گیا۔ اب اس فعیلا کو دیکھ کر کے آپ نے پوری گردان بنانی ہے۔ اب پوری گردان یہ جو اگلے صیغے ہیں وہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، عربی گرامر کے اندر، صرف کے اندر جتنی بھی گردانیں ہیں ان گردانوں کو پڑھنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ اگر اس کو آدمی اپنائے تو گردانیں پڑھنی آسان ہوتی ہیں، پھر آدمی سے بھول چوک نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے حرف کا اعراب اور سیکنڈ لاسٹ کا اعراب، یہ پوری گردان کے اندر چینج نہیں ہوگا۔ فعیلا ہے، سیکنڈ لاسٹ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کہیں پر درمیان میں اور حروف بھی آ جاتے ہیں تو یہ جو حرف درمیان والا پھر نہیں رہتا، بل اس لیے میں سیکنڈ لاسٹ کہہ رہا ہوں۔ فعیلا، اب آپ نے پوری گردان پڑھنی ہے، اس پہلے اور سیکنڈ لاسٹ یعنی درمیان والے کا اعراب چینج نہیں ہوگا پوری گردان کے اندر۔ فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اس طریقے سے یہ گردان مکمل بن جائے گی۔ اور اسٹوڈنٹ سے یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ
وہ آگے چل کے اعراب مکس کر بیٹھتے ہیں. چونکہ پہلی گردان میں عین پہ آپ نے زبر پڑھا ہے، تو اگلے صیغوں میں جا کر کے جب ماضی مجہول پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان والے حرف پر وہ زبر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پہلے پہ پیش پڑھتے ہیں، تو دونوں گردانیں مکس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پہلا اور سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا اس کا اعراب پوری گردان کے اندر چینج نہیں ہوگا. ادھر کتاب کے اندر ان سارے الفاظ کے معانی آپ کے سامنے موجود ہیں. فعیلا، کام کیا گیا وہ ایک مرد. صحیح مفہوم اگر آپ یوں لے لیں، کام کیا گیا اس ایک مرد کا. کام کیا گیا ان دو مردوں کا. اسی طریقے سے فعلو، کام کیے گئے وہ سب مرد. کام کیا گیا اس ایک عورت کا. کام کیا گیا ان دو عورتوں کا. کام کیا گیا ان سب عورتوں کا. کام کیا گیا آپ ایک مرد کا. کام کیا گیا آپ دو مردوں کا. کام کیا گیا آپ سب مردوں کا. فعلتی، کام کیا گیا آپ ایک عورت کا. فعلتما، آپ دو عورتوں کا کام کیا گیا. فعلتن، کام کیا گیا آپ سب عورتوں کا. فعلتو، کام کیا گیا میرا. اور فعلنا، کام کیا گیا ہم مردوں کا. چونکہ یہ فعلنا تثنیہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جمع کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اس لیے پھر اس کے مفہوم میں سارے معانی ذکر کیے ہیں. مردوں کا مفہوم بھی لائے ہیں، عورتوں کا بھی، کہ کام کیا گیا ہم دو مردوں کا یا دو عورتوں کا، یا ہم سب مردوں کا اور ہم سب عورتوں کا کام کیا گیا. اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ پہلے والے کو ماضی معلوم کیوں کہا ہے، اس والے کو ماضی مجہول کیوں کہا ہے؟ کیا فرق آیا؟ اعراب کا فرق تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ معلوم اور مجہول کیوں کہا گیا، ذرا اب آپ اس کو سمجھیں. فعل، ذرا اس کے مفہوم کو دیکھیں. کام کیا اس ایک مرد نے. کام کیا اس ایک مرد نے، یعنی وہ مرد کام کرنے والا ہے. کام کرنے والا جسے ہم کہیں گے فاعل. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. کیا اس ایک مرد نے، تو اس ایک مرد نے فاعل ہے. اور فعل مجہول میں دیکھیں، کام کیا گیا اس ایک مرد کا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مرد کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا کام ہوا ہے. پہلے کے اندر دیکھیں، کام کرنے والا وہ ایک مرد ہے تو وہ فاعل ہے. وہ ایک مرد وہ کام کر رہا ہے، وہ فاعل ہے. اور دوسرے میں کیا ہے؟ کام کیا گیا اس مرد کا، اس کا کام کیا گیا ہے، وہ کرنے والا نہیں ہے. اب اس دوسرے کے اندر فاعل والا مفہوم نہیں آ رہا. فعلا کے اندر کام کرنے والا کون ہے اس کو نہیں بیان کیا جا رہا. ہاں، جس کا ہوا ہے کام اس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے کے اندر جو کام کرنے والا ہے اس کو بیان کیا. تو فعل ماضی معلوم یعنی جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فعل ماضی مجہول جس کا فاعل مجہول ہوتا ہے. مجہول جہالت سے ہے، جہل سے ہے، یعنی جس کے فاعل کے بارے جہالت ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا فاعل کون ہے. تو اب آپ لوگوں نے گردان پہلے ایک یاد کی ہے، اسی سے آپ کو فعل نفی ما فعل بھی یاد ہو گئی، اسی سے پھر اب آپ کو فعل بھی یاد ہو گئی. اب اسی فعل ماضی مجہول کی دوسری صورت ہے نفی والی. یہ فعل یہ تو مثبت مفہوم تھا، اب دوسری طرف دیکھیں ما فعل یہ منفی مفہوم ہوگا. صرف اس کے شروع میں فعل کے شروع میں اب ما کا اضافہ کر دیں گے. ما فعل، ما فعل، نہیں کام کیا گیا اس ایک مرد کا، نہیں کام کیا گیا ان دو مردوں کا، نہیں کام کیا گیا ان سب مردوں کا. اور ما فعلت، نہیں کام کیا گیا اس ایک عورت کا. ما فعلتا، نہیں کام کیا گیا ان دو عورتوں کا. اور ما فعلنا، نہیں کام کیا گیا ان سب عورتوں کا. ما فعلتا،
نہیں کام کیا گیا آپ ایک مرد کا، ما فعلتما نہیں کام کیا گیا آپ دو مردوں کا، ما فعلتم نہیں کام کیا گیا تم سب مردوں کا، اور ما فعلتی اور ما فعلتما ما فعلتن، ان کے جو ترجمے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چل کر کے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہے، اس کو ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ماضی معروف کے صیغہ، پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب، یہ والا واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، یعنی اس کا جو آخری حرف لام ہے اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے، اس کا اعراب چینج نہیں کریں گے، ایک کام۔ پھر اور آخر کے پاس والا حرف کو زیر دے دو، یعنی عین ہے نا آخر سے پاس والا، اس کے نیچے زیر، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں خواہ ایک یا دو سب کو پیش دے دو۔ اس مثال کے اندر چونکہ ایک حرف تھا تو اس لیے اس کو ہم نے پیش دے دی، تو فعیلا لفظ بن گیا۔ اور کبھی کبھی یہ دو حرف بھی ہوتے ہیں تو پھر ان سب کو پیش دیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اجتنابا سے اجتنیبا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے اور سیکنڈ لاسٹ کا اعراب نہیں چینج کرنا ہوتا۔ سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے کسرہ دے دیا، یہاں پہ نون کو کسرہ دیا تو اجتنیبا۔ خیر یہ آگے ابواب آئیں گے علم الصرف میں، تو یہ اگلے ابواب میں سے ہے، ابھی ان کو زیادہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ تو لکھتے ہیں اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں خواہ ایک یا دو سب کو پیش دے دو، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، جیسے ضربہ سے ضریبا، سامیہ سے سومیہ، اور اکرمہ سے اکریمہ۔ اکرمہ ہے تو پہلے پہ زبر ہے، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، اکریمہ۔ اجتنبا سے اجتنبا، یہ اگلی مثالیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی ڈیٹیل سے۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی آگے الف لگاؤ اور اس کے ساتھ واو لگاؤ، اور فعلتا میں تا لگاؤ، فعلنا میں نون لگاؤ۔ اور فائدہ لکھتے ہیں ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتی ہے۔ آگے ایک انہوں نے نظم لکھی ہے جس کے اندر یہی ماضی معلوم اور مجہول کی وضاحت کی ہے۔ کہتے ہیں غور کر مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ، حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو، پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، یعنی آخر سے پہلے والا اگر مکسور نہیں ہے، اس کے نیچے زیر نہیں ہے، زیر دے دو اس کو واجب جان کر، پھر اس کو زیر دے دو۔ اگر پہلے سے زیر ہے پھر تو ضرورت نہیں ہے نا، جیسے یہ مثال آپ نے سامیہ سے سومیہ کی مثال دیکھی ہے، سامیہ یہ پہلے سے اس کے نیچے زیر ہے۔ باقی جس حرف پر معروف کے فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے، باقی سارے کے سارے ان کے اوپر پیش آ جائے گا۔ ماضی یا منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے خطر۔ آگے چند سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، افعال ذیل کی چاروں گردانیں مندرجہ نقشہ بالا مع معنی بیان کرو۔ کاتبہ، اب دیکھیں یہ وہی لفظ ہے فعلا کی طرح، تو فعلا جیسے آپ نے گردان پڑھی، اب کاتبہ سے اسی طریقے سے پوری گردان آ جائے گی۔ کاتبہ، کتبہ، یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے۔ اور اسی طرح مانع کا لفظ ہے تو مانع سے پوری گردان بنے گی، مانع، مانع، مانعو، مانعت۔ اسی طرح اجتنبا ہے تو اجتنبا چونکہ یہ اگلے ابواب ہیں جو صرف کے وہاں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کی ابھی ماضی بنانے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور عالمہ ہے
تو یہ جو فعل ماضی ہے میں نے اس کی آپ کو 3 شیپس بتائی تھیں. پہلے لفظ پہ زبر اور بعد والے پہ بھی زبر، اور درمیان والا جو حرف ہوگا کبھی اس کے اوپر پیش آتی ہے، کبھی زبر کبھی زیر. یہ وہ صورت ہے جہاں پہ زیر آ گئی ہے. اب آپ نے عالیمہ سے گردان بنانی ہو تو کیسے کریں گے؟ عالیمہ، وہی قاعدہ یاد رکھنا ہے، اول اور سیکنڈ لاسٹ کا اعراب پوری گردان میں چینج نہیں ہوگا. عالیمہ، عالیمہ، عالیمو، عالیمت، اس طریقے سے آپ گردان بنا دیں گے. کاتبہ کا معنی لکھا تھا اسے ایک مرد نے، منع کا معنی روکا تھا اسے ایک مرد نے، اجتنبا اجتناب کیا تھا اسے ایک مرد نے یا پرہیز کیا تھا اسے ایک مرد نے، عالیمہ جانا تھا اسے ایک مرد نے، اور تارا کا چھوڑا تھا اسے ایک مرد نے. اس سے پوری گردان بن جائے گی. الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو. ما کاتبو، اب یہ کاتبو یہ فعالو والی شیپ ہے. کاتبہ، کاتبا، کاتبو. کاتبو کا معنی کام کیا تھا ان سب مردوں نے، لیکن شروع میں ما نافیہ آ گیا، کام نہیں کیا تھا ان سب مردوں نے. منعتم، منعتم یہ شیپ کھڑی ہے. فعلتم، منعتم تم منع کیا تھا تم سب مردوں نے یا روکا تھا تم سب مردوں نے. اجتنبتن یہ وہی اگلی ابواب میں سے ہے، اس کا معنی ہے پرہیز کیا تھا تم سب عورتوں نے. یہ آگے ہم پڑھیں گے. ما تارا کا، تارا کا معنی چھوڑا تھا اسے ایک مرد نے. ما تارا کا نفی کی گردان ہو جائے گی، نہیں چھوڑا تھا اسے ایک مرد نے. اور منعنا، فعلنا یہ شیپ ہے. منعنا، فعلنا وہی اعراب ہے. منع کیا تھا، روکا تھا تم سب عورتوں نے. فقرات ذیل کو عربی میں ادا کرو. میں نے نہیں روکا، ما منعتو واحد متکلم. ان 2 مردوں نے روکا، منعا سیکنڈ صیغہ. ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، اجتنبنا ہم نے نہیں چھوڑا، ما ترکنا. ان 2 عورتوں نے جانا، عالیمہ